فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب تم قرآن پڑھو یعنی پڑھنا چاہو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالی کی حفاظت پناہ مانگ لیا کرو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یقینی بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اس شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ یقیناً اس شیطان کا زور تو ایسے ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہی لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ انسان کو وعدہ نبھانے میں، وعدہ پورا کرنے میں شیطان بہت بڑا رکاوٹ بنتا ہے۔ نیک کاموں کے اندر بھی شیطان بہت بڑا رکاوٹ بنتا ہے۔ شریعت کے احکام میں غفلت شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آیت میں شیطان سے حفاظت چاہنے کی تعلیم دی گئی۔ ایسے شیطان سے حفاظت ہر نیک کام میں ضروری ہے، مگر قرآن کریم جیسا نیک عمل اس میں خاص طور پر شیطان سے حفاظت چاہنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید ایسی تلاوت ہے کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تلاوت کی برکت سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب تلاوت کرے تو اس کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان جب انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا تو تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے گی، قرآن پڑھنے میں دھیان نہیں رہے گا، قرآن میں غور و فکر برابر نہیں ہوگا، قرآن میں خشوع نہیں ہوگا۔ اس لیے آیت میں کہا گیا کہ قرآن پڑھتے وقت پر شیطان کے وسوسے سے اللہ سے حفاظت چاہو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور پوری امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کیسا ہی نیک کام کرنا چاہے، قرآن پڑھنا چاہے تو شیطان کی شرارت سے اللہ سے حفاظت مانگو۔ اللہ تعالی انسان کے دل کو دیکھتے ہیں۔ انسان زبان سے قرآن پڑھتا ہے، دل سے قرآن میں دھیان کرتا ہے۔ تو جب شیطان سے انسان اللہ سے حفاظت چاہے گا تو اللہ انسان کی حفاظت کریں گے۔ جو ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے، جو دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا قابو اور زور نہیں چلتا۔ شیطان کا قابو اور زور صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں، شیطان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا جادو چلتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے، انسان کو نظر بھی نہیں آتا ہے اور انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان
اللہ کی ذات سے حفاظت مانگے، انسان اللہ تعالی سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالی شیطان کو بھی نظر نہیں آتے اور انسان کو بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی شیطان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کہ شیطان بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، انسان بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو شیطان پر بھی پوری قدرت ہے، انسان پر بھی پوری قدرت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو انسان اور شیطان پر پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ سے کہو اے اللہ شیطان سے میری حفاظت فرماؤ اور شیطان کی شرارت کو ختم فرماؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امام بھی پڑھے، اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پڑھے، اور نماز کے علاوہ جب بھی قرآن پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں اگر رک گئے، دنیاوی بات یا کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ دوسری کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ نہ پڑھے، صرف بسم اللہ پڑھے۔ ہاں انسان کو غصہ آ جاوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، استنجا میں جاوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو یہ شیطان انسان کا بڑا خطرناک دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کو کسی برائی پر مجبور کر سکے، بے اختیار کر دے وے۔ شیطان کو کتنی طاقت ہے؟ بس وہ گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب انسان اس گندے وسوسوں میں آ کر گندے کام کر لے وے اپنی مرضی سے، یہ انسان کا قصور ہے۔ باقی شیطان کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی ہے، لہذا وسوسہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا جادو چلتا نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ جو لوگ شیطان کے راستے پر چلیں گے، کفر شرک کریں گے، ان کے اوپر شیطان کا جادو چلے گا۔ تو بہرحال انسان مضبوط ایمان رکھے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے تو انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے تو شیطان کے شر سے اللہ حفاظت کریں گے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ باقی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کراتا ہو، ہاتھ پکڑ کے نیکی سے روکتا ہو، نہیں، بس وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب وہ دل میں گندے خیال اور وسوسے ڈالے تو اللہ سے حفاظت مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو انشاءاللہ شیطان کی شرارت سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالی بڑی قدرت والے، بڑے طاقت والے، اللہ تعالی ہی سے حفاظت چاہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ انسان کمزور ہے اور شیطان بڑا طاقت والا ہے، اور اللہ وہ سب سے بڑے طاقت والے ہیں۔ تو سب سے بڑے طاقت والے اللہ سے مدد چاہو کہ اللہ شیطان سے آپ میری حفاظت فرماؤ۔